ہیں جیسے GHQ ہے، زمان پارک اور بنی گالا میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے یہ پریس کانفرنس کی کال دی ہے دو باتیں کرنے کے لیے۔ پہلے یہ کہ میں 9th اور 10th مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے اور جمع بھی کروا دی ہے، اور نہ صرف 9 اور 10 مئی اور خصوصاً اس کی تو بات کر رہی ہوں، لیکن ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے، خاص طور پہ جو اسٹیٹ ریاستی سمبلز ہوتے ہیں جیسے GHQ ہے، جیسے سپریم کورٹ ہے، جیسے پارلیمان ہے، ایسے اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو، اور میں کرتی ہوں۔ دوسری بات جو میں نے کہنی ہے کہ 12 دن اریسٹ رہائی کے ابڈکشن رہائی کے پروسیس کے تھرو میری صحت کے حوالے سے، اور جو آزمائش میری بچی نے، ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا، اس وجہ سے صحت اور یہ آزمائش جو میری بچی کو ہوئی، اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدھر وہ اتنا رو رہی تھیں جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی، بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے ہسبینڈ کی 5 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو، تو میرے بچوں کی آئی ایم ناؤ دی اونلی پیرنٹ۔ جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر، اب وہ نہیں ہے، تو بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں، میں توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی۔ میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے، اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شیریں مزاری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، میں آج سے PTI کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 اور 10 مئی کو جو واقعات ہوئے، یہ جو وائلنس ہوئی، اس کی میں مذمت کرتی ہوں۔ میں نے عدالت میں بھی انڈرٹیکنگ دی ہے اس سے متعلق، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہر قسم کی وائلنس کو کنڈیم کیا ہے، خاص طور پر اسٹیٹ سمبلز پر وائلنس کی مذمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 دن یہ جو رہائی اور پھر گرفتاری کا جو پروسیس رہا، اس میں میری صحت بہت خراب رہی، اور یہ میری بیٹی کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گی، میں آج سے PTI یا کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب نے میں جوائن کیا۔ حامد میر صاحب، شیریں مزاری نے بھی ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینے سے انہوں نے کہا کہ اب وہ نہیں لیں گی، مزید بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ PTI چھوڑنے کے فیصلے آئیں گے اہم رہنماؤں کی طرف سے؟ دیکھیے، ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جس انداز میں پریس کانفرنس کی ہے اور جس طریقے سے انہیں سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ مجھے بہت سے حقائق کا پتہ ہے، اور میں ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ مسلسل ان ٹچ تھا۔ تو جیسا کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے،
اور اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی کافی ڈپریس تھی، اور 9 مئی کو جس دن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں انہوں نے مظاہرہ وغیرہ کیا، اور جس کی سب نے مذمت بھی کی، اور ابھی شیریں مزاری صاحبہ نے بھی مذمت کی، اس دن وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، اور ان کی طبیعت بھی خراب تھی، اور اس کے باوجود ان کو اریسٹ کیا گیا. پھر ان کی ہائی کورٹ نے ان کی ریلیز کے آرڈر کیے، پھر ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر ریلیز کے آرڈر آئے، پھر اریسٹ کیا گیا. ان کو 9 مئی کے بعد 4 دفعہ ہائی کورٹ نے ریلیز کیا، چاروں دفعہ ان کو اریسٹ کیا گیا، اور جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں ہوا. اور ظاہری بات ہے ایمان مزاری جو ان کی جو بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ دوڑ بھاگ کر رہی تھیں، تو ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہ اکیلی بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ جی میر صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہوا. ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ میر صاحب سے یہ ساری صورتحال جانیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیریں مزاری نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی بخوبی واقف ہیں. ان کے ہسبینڈ کی بھی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، پھر ان کی صحت سے متعلق بھی تشویش ہے، ان کی بیٹی کو بھی، اور ان کی بیٹی جس طریقے سے پریشان ہیں اس پر بھی شیریں مزاری جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارے صورتحالی عوامل ایسے ہیں کہ میں اب ایکٹیو پالیٹکس. اچھا میر صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ آ گئے. میر صاحب یہ کہیے گا، اس سے پہلے بھی جیسے آفتاب صدیقی نے بھی پریس کانفرنس کی اور شیریں مزاری نے بھی کی، دیگر رہنما، باڈی لینگویج بھی خاص طور پر ریڈ کی جاتی ہے جب اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ یہ سیاست کے لیے کیسے سمجھتے ہیں؟ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں شیریں مزاری، پھر ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہ لینے کا یہ فیصلہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میری کتنی بات پہلے سنی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد سے 4 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لی، ان کی رہائی کا حکم دیا، چاروں دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا. جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے شوہر کا چند ہفتے پہلے ہی انتقال ہوا، وہ پہلے سے ہی ڈپریس تھی، اور 9 مئی کو انہوں نے کسی واقعے میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے 9 مئی کو، 10 مئی کو، 11 مئی کو وہ کہیں باہر نہیں آئی. اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ کسی توڑ پھوڑ میں، جلاؤ جلاؤ میں انوالو ہی نہیں تھی، اور ان پہ کوئی الزام ہی نہیں تھا، ان کو بار بار ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا رہا تھا، اور گرفتاری جو ہے وہ اس انداز سے کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی آنسو بھری آنکھوں میں اور گلوگیر لہجے میں کہا کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جج جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی یہ حکومت، تو اس میں اس کے سامنے شیریں مزاری کیا چیز ہے. اور ان کی جو اس وقت بیٹی ہے اس کی دوڑ بھاگ کی، وہ اکیلی بیٹی ہے ان کی، اس کا باپ جو ہے بچی کا وہ فوت ہو چکا ہے. تو اس وقت شیریں مزاری سے بھی نے دیکھا کہ میری صحت بھی خراب ہے، اور ان پہ ظاہری بات دباؤ بھی تھا، تو انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا میسج نہیں جائے گا. یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیریں مزاری یا آفتاب صدیقی جو ہے اس نے اگر سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی کسی کی کامیابی ہے یا فتح ہے. تو یہ کسی کی فتح نہیں ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں یہ ان سب کی بہت بڑی شکست ہے. لیکن وقت کبھی ایسا نہیں رہتا، یہ وقت بھی بدلے گا. میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں. صافی صاحب، جیسے جو بات حامد میر صاحب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کتنا کچھ کیا برداشت کر سکتا ہے، صحیح یا غلط، قانونی یا غیر قانونی. تو اسی کے پیش نظر یہ سارے یعنی پارٹی چھوڑنے کے جو اعلانات آ رہے ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ماں کی حیثیت سے مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اور پھر ان کی بیٹی خصوصاً ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے، اور ان کا پی ٹی آئی سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. اور پی ٹی آئی کے دور میں جب دوسروں کی خواتین کے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا تو ظاہر بات ہے اس میں اگر شیریں مزاری صاحبہ شریک تھی تو اس میں ایمان مزاری کا کوئی کردار نہیں تھا. تو یہ پہلو ہر حکومت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو صرف اس انسان کو نہیں بلکہ اس کی فیملی کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان سے کتنے لوگ ان کی زندگی یا ان کی عزت وابستہ ہے. میں انتقام اور جبر کی سیاست کا کبھی قائل نہیں رہا، اور
لیکن بدقسمتی سے شیریں مزاری صاحبہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس سمجھے جاتے تھے، اور پچھلے دور میں جب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا تھا، مریم نواز کے ساتھ ہو رہا تھا، پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا تھا یا باقی، تو اس میں وہ سیاسی بیانیے کی ہمنوا تھی عمران خان اور ان کی ٹیم کے ساتھ. اور پھر اب جو فوج کے خلاف جو بیانیہ اپنایا گیا تھا تو شاید انہوں نے بھی صحیح اسسمنٹ نہیں کی، اور اس میں بھی وہ آگے تھی، یعنی اس دن کے واقعات میں وہ شریک نہیں تھی. لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے مثلا اسامہ بن لادن بھی خود 9/11 کے واقعات میں تو شریک نہیں تھے. تو بہرحال جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. نہ 9 مئی کے واقعات ہونے چاہیے تھے جو کہ پاکستان کے لیے 9/11 سے کم نہیں تھا، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ جبر کے ذریعے کسی سے فیصلے کروا لیے جائیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے یا اس کا ضمیر جاگتا ہے تو وہ ایک اور بات ہے. صافی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے شاہ زیب خانزادہ بھی. شاہ زیب آپ کہیے گا، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں شیریں مزاری نے بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جو ٹون ہے، بات کرنے کا انداز ہے، باڈی لینگویج ہے، وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے. تو جو بیان کیا جا رہا ہے ٹیکسٹ میں کہ یہ وجوہات ہیں، کیا وہی لوگ بھی اس کو اسی طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں یا کچھ اور وجہ اس کی سامنے آ رہی ہے؟ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر ہے زیب، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. میرے خیال ہے کافی شرمندگی کا دن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. 72 سالہ خاتون ہے، آپ ان کے اختلاف کیجئے، مگر یہ تو کوئی طریقہ. زمان پارک اور بنی گالہ میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی. اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پارک اور بنی گالہ میں پابندی لگ گئی. کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھتے ہیں، اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں. اور آج کے اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا. میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پہ یہ میسج رکھنا ہے، اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ ایک میسج، حالانکہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا، وہ میسج کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ، یہ عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اور اپنی جد و جہد پیور پولیٹیکل رکھیں. اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے خلاف اپنی جد و جہد کریں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، ان کو بے نقاب کریں. جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. اس پہ میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی. میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا، اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں، وہ آپ کو
صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. یہ میں نے میسج اونوت کہہ رہا ہوں. منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے, ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے, پورا 1 سال پہلے, اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. بظاہراً عہدہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب, چودھری فواد صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ, شیری مزاری صاحبہ, وہ مقبول, مطلوب اور مقصود. کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی, اس میں بیٹھتا تھا. ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی, اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی, کوئی ملنا ملانا, کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں 16, 17, 18, 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا, لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں, پھر ترجمان ہوں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا. ہم چلتے رہے, سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی, سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا, یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی, میرا فیملی آئی, میں نے بڑے شوق سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا, 30-35 لاکھ کا میرا نقصان, چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے, صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے, میرے بھائی کا گھر تباہ کیا, اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا یار 15 تاریخ, 16 تاریخ, 17 تاریخ, 18 تاریخ, 19 تاریخ, ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا, سر میرا سن, میں نے گھر تباہ کر دیا, اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے, میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی, میرا بھتیجا یتیم, میرا بھانجا, 4 لوگ ہم گرفتار ہیں اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی, سینٹر فلک ناز یاد آئی, باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی, 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا, پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری, شہباز گل, مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے, 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے, 1 مائنر اور 1 انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا, اسمبلی ہال, اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے, اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا, صداقت عباسی کا طے ہوا تھا, واسق قیوم کا طے ہوا تھا, سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں, اور ڈیلی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب
ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا، ایک سال میں 5 منٹ کی ایک میٹنگ ہے، ایک میٹنگ 5 منٹ کی. اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا، ایک میٹنگ، اور اس انٹرویو کے اندر بھی جو مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے، چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ، شہباز گل، فواد چودھری، عالیہ حمزہ، شیریں مزاری، سارا دن کڑ کڑ فیاض چوہان کے والے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، پرچے جھل رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے. اس کی سوشل میڈیا کے چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز، اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد کی، وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے 1.25 سال کے اندر چودھری سیور آیا، خان نے مجھے فون کیا، چوہان یار اس کا جواب دینا ہے. اپریل کے پہلے 2 دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے، میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے، اون چودھری آ گیا، خان کا ڈائریکٹ فون، چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں، دودھ پیڑ پاک پری تون کٹان جمعہ، کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی تو جواب دیا فیاض چوہان. اون چودھری آیا، لاہور کا تھا، خان فون کر رہا ہے، میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 2 3 پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے، علیم خان میرا بڑا اچھا دوست، خان کا فون، چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں، وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گیا وہ نہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا جواب تو نہیں دینا ہے، تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا، جو برا وقت آئے. 10 اپریل کو حکومت گئی، 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک اون اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید، میاں اسلم، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمایوں یاسر، جو نظریاتی ہم 6-7 تھے، ان میں سے میرے علاوہ کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو، 4 پارٹیسپینٹ، 2-2 منٹ کی آئے مائیں شاہی کی، چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑا کٹنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز، جو پریس کانفرنس بریک پریس کانفرنس نہیں تھی، لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے، پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، فیاض چوہان ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن اسمبلی کے باہر، راولپنڈی کے اندر، اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دے مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے، وزارتیں بنی، فیاض چوہان آؤٹ، یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز لائی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں. انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا،
ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا.